یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ فیصل آباد کا ایک گاؤں کوریاں سے اس کا آغاز ہوا۔ کوریاں میں ایک مسیحی پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور بے حرمتی کے نتیجے میں مشتعل افراد نے اس بستی پر حملہ کر دیا، بہت سارے مسیحی گھروں کو جلا دیا اور بہت سارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ ظلم اور بربریت کی آگ جو ہے یہ بڑھتی ہوئی 3 دن کے بعد گوجرا میں پہنچی، اور گوجرا کی اس مسیحی بستی پر بہت سارے مشتعل افراد نے حملہ کر دیا، اور لگ بھگ ان کی تعداد جو وہاں پر عینی شاہدین ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 3,500 سے 4,000 لوگوں کا ایک ہجوم اس بستی پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے پاس باقاعدہ وہ اسلحے سے لیس تھے۔ چند ایک راکٹ لانچر بھی انہوں نے چلائے جو کہ ہم نے اس میں شوٹ بھی کیے ہیں، جہاں پر انہوں نے راکٹ لانچر چلائے اور دیواروں کو توڑا تاکہ وہ اس بستی کے چاروں طرف جو ہے وہ جا سکیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا۔ جیسے حکومتی ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے درمیان لگ بھگ 6 سے 7 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، اور اس کے علاوہ جب مسیحی لوگ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ان کے پاس کچھ نہ رہا، تو وہ آگے بڑھے، جو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے نہ صرف اسلحے کا استعمال کیا بلکہ ایک ایسا کیمیکل ان کے پاس تھا کہ جب وہ کیمیکل پھینکتے تھے تو یہ جو گارڈر ہیں یہ پگھل جاتے تھے، پنکھے ہم نے دیکھے بالکل میلٹ ہوئے، اور وہ اتنا سخت تھا کہ اس نے دیواروں کو بھی توڑ دیا۔ یہ بھی انہوں نے استعمال کیا ان نہتے مسیحیوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں دیکھا کہ نہ صرف انہوں نے مسیحی لوگوں کو ٹارگٹ کیا اس وجہ سے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے خدا کے گھر کو مس کر دیا۔ بائبل مقدس جسے دنیا کا ہر انسان الہامی کتاب مانتا ہے، خدا کا کلام مانتا ہے، وہ اس کو بے حرمت کیا گیا، بری طرح سے بے حرمت کیا گیا۔ 2 گرجا گھروں کو اس طرح سے جلایا گیا کہ اس پادری صاحب نے مجھے بتایا کہ جو چرچ کی ساری چیزیں تھیں وہ لے کر چلے گئے۔ انفیکٹ جو چرچ کے موٹر ہے، پانی بھرنے والی موٹر، اس کو بھی کھول دیا گیا، اس کو بھی کھول کے لے گئے۔ وہ چرچ میں اتنی لوٹ مار کی گئی، اور ہر جگہ لوٹ مار تو ہر جگہ کی گئی، اور عینی شاہدین بھائی وہاں پر جن سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ 3 قسم کی ٹولیوں میں آتے تھے۔ پہلا آتا تھا وہ گھروں میں سے جو مال تھا، روپیہ تھا یا زیور تھے، جو بھی کچھ تھا ان کے پاس وہ لوٹتے، اور دوسرا جو آتا وہ ایک ان کے ہاتھ میں کیمیکل تھے، تو وہ 2 مٹھیوں میں کیمیکل کو بھر کے اس طرح پھینکتے، اور جو تیسرا ان کے ساتھی تھے وہ اس کو شوٹ کرتے، تو جیسے ہی وہ اس پر آگ کیمیکل کے ساتھ لگتی، ایک دم جو ہے وہ ایکسپلوسیو مٹیریل جو تھا وہ پھٹتا، اور آگ اتنی شدت ہوتی کہ گارڈر جو ہے وہ پگھل جاتے۔ تو یہ جی میریل ہوٹل سانگلا ہل میں، اور جو دوسرے بھائی شانتی نگر سے ان کی مدد کے لیے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا ہی کیمیاوی جو کیمیکل ہے وہ انہوں نے شانتی نگر میں بھی استعمال کیا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ کوئی ایسا کیمیکل ہے جو خصوصاً آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسی تیزی سے آگ بھڑکی، بھائی بتاتے ہیں وہاں پر کہ بہت اس کا نقصان ہوا۔ تو یہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد گرجا گھروں میں کو بہت لوٹا، اور برتن توڑ دیے، اور بہن بیٹیوں کے جہیز کے لیے جو غریب لوگ بناتے ہیں، کبھی رضائی کبھی چارپائی، وہ اس طرح جلائی ہوئی تھی سب چیزیں کہ ان کو دیکھنا اور ان کو دیکھ کر وہاں پر ٹھہرے رہنا یہ انتہائی مشکل تھا۔ میں بہنوں کی فیلنگز، بزرگوں کی فیلنگز دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ درد سے بھر گیا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں ان حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا وہاں پر کہ ان کے پاس کوئی برتن نہیں تھے، کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا، گو مقامی یا آس پاس کے جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لا رہے تھے، لیکن تو بھی میں نے اس بات کی اشد کمی محسوس کی کہ گو کھانا تو آ رہا ہے لیکن ان کے پاس برتن ہی نہیں ہے۔ ایک ماں کو میں دیکھ رہا تھا جب پاس کا گاؤں لے کر آئے روٹی، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہ بڑی رو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ بیٹا اب تو میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے، تو یہ دال جو ہے تو اس روٹی پر ہی رکھ دے۔ اب ایک لیکوڈ دال تھی وہ،
لیکن کس طرح سے ان کے جذبات کا میں اظہار کروں؟ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں بتاؤں کہ کس حال میں ہمارے لوگ اس وقت ہیں، بڑے دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ بات قابل قبول ہے کہ جتنی تباہی اور بربادی وہاں پر ہوئی ہے وہ جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ اس کا 25% بھی نہیں ہے۔ میڈیا بہت کم اندر لے کر گیا ہے، لیکن جب جیسے جیسے یہ ایوانوں تک یہ بات گئی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جب انوالو ہوئے تو میڈیا نے اپنی کوریج کا دائرہ جو ہے وہ بڑھایا۔ انفیکٹ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک سیاسی لوگ انوالو نہ ہوئے تھے، رات گئے تک ان کی FIR بھی نہ کٹی تھی، کیونکہ ہماری دسترس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بے یار و مددگار ہیں۔ ہماری بستیاں، ہمارے گاؤں ایسی کہانی پیش کر رہے ہیں جو کہ بے یار و مددگار ہیں، لیکن جب ایوانوں میں یہ بات گئی، خدا نے ان کے دلوں کو چھوا، اس کے بعد میڈیا نے بھی کوریج دی، اور رات گئے لیٹ جب مسیحی لوگوں نے وہاں احتجاج کیا، ٹرین کو بلاک کر دیا، تب کہیں جا کر FIR کٹی اور ہماری سنوائی ہوئی۔ اس کے بعد ہی میڈیا نے بھی زیادہ کوریج دینا شروع کی۔ آج پرائم منسٹر نے بھی ریلیف کا اعلان کیا ہے، آج اور بھی جو سیاسی لوگ ہیں وہاں پر جا رہے ہیں۔ میں نے کسی ایسی سماجی تنظیم کو نہیں دیکھا جو مسیحیوں کی مدد کے لیے وہاں پر گئی ہو، لیکن وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے دن جب کوئی مسیحی وہاں پر نہیں آیا تو مقامی جو مسلمان بزنس مین ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کی مدد بھی کی، ان کے ساتھ مل کر آگ کو بھی بجھایا، اور بہت رات گئے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی دیا۔ آج اس دکھ کی گھڑی میں جب ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ گوجرا میں اور کوریا میں دکھ کی حالت میں ہیں، آج میں کلیسیائے کراچی سے اس میڈیم کے حوالے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو محبت تم ایک دوسرے سے رکھو گے اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہم پھر سے مل کر اپنے ان دوستوں کی، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو دکھ کی حالت میں ہیں، جنہیں ظالموں نے بالکل ختم کر دیا ہے، مسخ کر دیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ شاید ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کچھ ہمارے پاس ہے آئیے ہم ان کی مدد کے لیے دیں تاکہ خدا انہیں پھر سے اٹھائے، ان کو بحال کرے اور ان کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ آئیے ان کی امداد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ خدا ہمیں، ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو برکت دے۔ شکریہ۔